سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت اسلامیہ بالخصوص وسیع محمد ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور بیگم و سید اتفاق حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب۔ والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين۔ والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات اللهم صل مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، ان سے روزہ مجالس میں کہ جس کی توفیق ہمیں پروردگار عالم کی اور اہل بیت اطہار کی نگاہ لطف سے حاصل ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں کربلا میں سعادت و شقاوت کے عوامل اور اسباب کے عنوان سے بیان کر سکوں۔ میں گزشتہ روز کی بابت آپ سے معذرت خواہ ہوں، ہم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے فلائٹ اتنی لیٹ ہوئی کہ ہم یہاں پر رات کو بہت دیر سے پہنچے۔ آپ نے جو کل انتظار کی زحمت اٹھائی
اس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں۔ پروردگار آپ سب کا آنا اور جن بزرگوار نے بھی یہاں مطالب کو پیش کیا اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرمائے۔ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے عزیزان گرامی قدر، اپنے اندر ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو ان اہم نکات پر متمرکز رکھوں کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث رہنمائی ہو سکے، باعث ہدایت ہو سکے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء اس تحریک اور اس حرکت کا تسلسل ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ جسے سن 61 ہجری میں سید الشہداء نے اپنے اصحاب اور اسیران کربلا کے ساتھ آغاز کیا تھا، اور اسی وجہ سے نوعاً ہم عزاداری کے ذریعے سے نہ صرف اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً ایک بہترین مصداق ادائے اجر رسالت یہی عزاداری سید الشہداء ہے، اور اسی یعنی ادائے اجر رسالت کے ساتھ ساتھ یہ عزاداری نوعاً تجدید عہد ہے اور اعلان وفاداری ہے دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ، ائمہ اطہار کے ساتھ۔ لہذا ہم اس عزاداری کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ طول تاریخ میں یہ عزاداری مظلومیت کی سب سے بڑی دفاع اور اسلام کے بقا اور دوام کا باعث رہی ہے۔ اب جب بزرگان کربلا کی اس جہد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ کیا کارنامہ عظیم ترین ہو سکتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کیا جا سکے، ورنہ یقیناً خود کربلا عقل اور شعور سے ماورا کیفیات کا نام ہے، اس کی حقیقت یقیناً ماورا عقل ہے، اور شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سے زیادہ طاقتور مدرک عطا کیا ہے، جسے انسان میں قلب کہا جاتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ انسان شناسی کے عنوان سے بحث رہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کی روح اپنے مدرکات کے اعتبار سے نفس، عقل اور قلب میں تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو روح نفس کے مرحلے میں درک کرتی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں عقل کے مرحلے میں درک کرتی ہے، اور کچھ ادراکات وہ ہیں کہ جن کو روح قلب کے مرحلے میں درک کرتی ہے، کہ جن کو عام طور پر عرفاء اور علماء شہودات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب یہ جو شہودات قلبی ہیں یقیناً یہ ماورائے عقل ہوتے ہیں، اور چونکہ ماورائے عقل ہوتے ہیں لہذا ان میں سے بعض مقامات اصلاً ماورائے بیان بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جب عرفاء، علماء بعض شہودات قلبیہ کو بیان کرنے کے لیے بعض استعارات سے استفادہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو استعارات وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم محسوسات والے مرحلے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مدرکات کا سب سے پست ترین درجہ ہے، وہ سب سے اعلیٰ ترین درجے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جن استعارات اور جن الفاظ کے ذریعے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم سب سے پست ترین درجہ محسوسات میں تصور کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا ایسے ہی عرفاء نے شعر کی زبان میں جس وقت مثلاً میں ولایت یا شراب ولایت کا تذکرہ کیا تو اب ہمارا ذہن نسبتاً کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کیوں ہم اس کو محسوسات کی دنیا میں رکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ محسوسات سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ مشہودات سے
تعلق رکھتا ہے۔ وہاں پر سرور کا کیا معنی ہے، وہاں پر عشق کا کیا معنی ہے، وہاں پر اس شراب کا کیا معنی ہے، یہ ساری کی ساری ابحاث یہ ان افراد کے لیے معنی پیدا کرتی ہیں کہ جن کے قلب ان تمام چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور ایک اہم ترین کام کربلا کا خود یہ ہے کہ ہمیں محسوسات کی دنیا سے نکال کر کربلا مشہودات کی دنیا میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ عشق کی منزلیں طے کرانا، وہ جو ایک ہمارے ہاں عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ نے عام طور پر سنا ہوگا، عشق مجازی اور عشق حقیقی، دنیا صرف تعبیرات میں رہ جاتی ہے۔ کربلا اس میدان کا نام ہے کہ جو عشق مجازی کی منزل سے نکال کر انسان کو عشق حقیقی کی دنیا میں لے کر آتی ہے۔ لہذا آپ کو کربلا کے عشاق پوری تاریخ میں وہ ملیں گے کہ جن کے مد مقابل کوئی اور عشق کی داستان رقم کرنے والا نہیں ملے گا۔ لہذا یہ کربلا کا ایک کام ہے، یہ کربلا کا ایک سلسلہ ہے کہ جس سے ہم نے اور آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے ایک اہم مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے چاہا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہی شعور کی بیداری ہے کہ انسانی شعور بیدار ہو۔ اور پھر اسی وجہ سے جوش ملی آبادی صاحب جو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے کہ شعور کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ شعور کی بیداری کا کام اصل اہداف سید الشہداء میں سے ہیں۔ لہذا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے جس وقت زیارت اربعین کو ارشاد فرمایا، اور یقیناً زیارت اربعین کے ثواب اور اس کے حوالے سے متوجہ ہوں گے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی جو 5 علامتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک علامت مومن کی زیارت اربعین۔ اب یہ زیارت اربعین، اس کے الفاظ جن کو صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت نے اس کے اندر ہمیں تعلیم یہ فرمایا ہے کہ امام حسین کربلا سے سید الشہداء کا ایک ہدف کیا ہے۔ یعنی ان 2 باتوں کو اگر آپ جمع کریں کہ مومن کی علامت زیارت اربعین، اب یہ علامت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر شخص جب اس زیارت کی طرف متوجہ ہوگا یہ سوچ کر کے یہ مومن کی علامت ہے، تو جب کبھی بھی اس زیارت کے الفاظ کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ یقیناً ان الفاظ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ سوچے گا کہ حضرت کا پورا تاریخ میں یعنی جو ہدف کربلا ہے اس کو ایک خاص انداز سے بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ الْعِبَادِ مِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ آپ نے اپنے اور اپنے اصحاب کا خون کس لیے بہایا؟ تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو حیرت اور گمراہی کے دریا میں غرق ہونے سے نجات دے سکیں۔ لِيَسْتَنْقِذَ الْعِبَادِ مِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، گمراہی اور ضلالت کے دریا میں۔ اسی لیے شاید اسی عنوان کو سامنے رکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات۔ صرف ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ خود سفینۃ النجات کے اوپر گفتگو اگر کی جائے تو بڑے لطیف نکات ہیں کہ جو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک نکتہ عرض کروں گا کہ واقعاً پیغمبر اکرم نے جس نگاہ کو سامنے رکھا ہے یہ واقعاً نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ مصباح الہدی وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر چراغ اپنی جگہ ہوتا ہے اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کر اپنی راہ کو متعین کرتے ہیں، لیکن کشتی نجات کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو ایک تو غرق ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرا انہیں کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ مصباح الہدی کا تعلق کس سے؟ اس چراغ سے کہ جس کی روشنی دیکھنے والے افراد موجود ہوں۔ جو چراغ کی روشنی دیکھ لے گا وہ اپنے لیے راستے کو متعین کر کے خود اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لے گا۔ لہذا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا وقوف
اور کربلا میں افراد کا امام تک پہنچنا، یہ مصباح الہدیٰ کا ظہور ہے۔ لیکن سفینۃ النجات یعنی کیا؟ میں نے عرض کیا، ڈوبتے ہوئے لوگ ہیں جنہیں کوئی کنارہ، کوئی روشنی، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ تب یہ کشتی لوگوں کا انتظار نہیں کرتی کہ لوگ اس تک آئیں۔ کشتی نجات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے افراد تک خود پہنچاتی ہے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ارشاد فرمایا کہ کشتی نجات ہے، تو یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ سید الشہداء اس کشتی کا نام ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے تک اپنے آپ کو خود پہنچاتے، اور جس میں بھی ڈوبتے ہوئے افراد کے درمیان میں حیات کی ایک ہلکی سی بھی رمق موجود ہو، کشتی نجات اسے اٹھا لیتی ہے، بچا لیتی۔ لہذا طول تاریخ میں کربلا سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہدف کو حاصل کیا ہے مسلسل، وہ کیا ہے؟ اسی طرح سے ڈوبتے ہوئے افراد کو کربلا کے اس سفینے نے مسلسل نجات عطا کی۔ لہذا اب جو بھی شعور اور آگہی کے ساتھ کربلا پر نگاہ ڈالتا ہے، تو پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ عزیزان گرامی قدر، معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے واقعاً اس مقام پر دوسرے یعنی اپنے مرحلے میں اس ربائی کے تیسرے اور چوتھے مطلع میں جو اصل معنی بیان کیا ہے، واقعاً قابل غور اور قابل ادراک ہے۔ یہ ہے وہ شعور کہ جو کربلا کو اگر دیکھے، ہم عام طور پہ معذرت کے ساتھ ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے دو مصروں میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ، لیکن جو بات کے دو مطلع ہیں ان پر ہم زیادہ غور نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتفاقاً یہی دو وہ مطلع ہیں کہ جن میں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان غور کرے۔ یہ وہ ہیں مطلع ہیں کہ جو شعور اور ادراک چاہتے ہیں، بیداری شعور اور بیداری ادراک کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ معنی کیا ہے؟ ہم کبھی غور کریں، واقعاً کبھی غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ اس زمانے میں کتنا بڑا پیغام، کتنی بڑی روشنی کربلا سے حاصل کر کے ان اشعار کی صورت میں ہمیں اور آپ کو دے کر چلے۔ حقا کے بنا الہ الہ، شاید شعر کے قالب میں کہیں پورا کلمہ بھی آ جاتا، لا الہ الا اللہ بھی آ سکتا ہوتا اگر الفاظ کو تبدیل کیے جاتے، لیکن شاید معین الدین چشتی علیہ الرحمہ چاہتے ہی یہ تھے کہ یہ کہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ اور پھر الا اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب تک لا الہ کا معنی انسان کے قلب میں معنی ایجاد نہیں کرتا، الا اللہ کا تصور کبھی بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ کے مراحل ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پورے زور و شور کے ساتھ اپنے اس دین برحق کی تبلیغات کا آغاز کیا، تو ایک وقت جبکہ مکہ کے اندر حضرت کے اصحاب کی امت کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، مختصر سی تعداد کے باوجود بھی کفار اور مشرکین مکہ آپ کے دلائل، آپ کے کردار اور آپ کی تعلیمات کے سامنے اس قدر بیچارے ہو گئے کہ انہوں نے آ کر ایک پیشکش کی، اور اس میں سے ایک پیشکش کیا تھی کہ ہم راضی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں ہم 360 بتوں کو مانتے ہیں وہیں پر آپ کا ایک اللہ بھی مان لیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ 61 ہو جائے گا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں ہم 360 کو مانتے ہیں وہاں ہم 61ویں کو بھی مان لیں گے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہنا جب تک لا الہ نہیں کہو گے اس وقت تک اللہ کو ماننے کا معنی نہیں پیدا ہوتا۔
وہ کبھی غور کیجئے گا، ہمارے اور آپ کے لیے عام طور پر ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں۔ یہ لا الہ الا، لا الہ کا مرحلہ کلمے میں، یہ یقیناً کفار اور مشرکین جو بت پرست تھے، یا ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ جو مشرک و بت پرست رہے ہوں، ان کے لیے اس کی وضاحت بہت آشکار ہے۔ کوئی بت پرستی کرتا ہے، بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جب مسلمان ہونا چاہے گا تو کیا ہوگا؟ لا الہ، وہ تمام بتوں کو، تمام شرک کے مراتب سے اپنے آپ کو بری کرے گا، اور پھر الا اللہ، پھر اللہ کو قبول کرے گا۔ تو ہم اور آپ کیوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی مثلا کسی بت کے سامنے سر جھکایا؟ کیا ہم نے ابھی کسی مرحلے میں اپنی حیات کے کبھی کوئی شرک انجام دیا؟ تو جب ہم مشرک ہی نہیں ہیں، جب ہم نے کبھی کفر کیا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے سوا کسی کو خدا مانا ہی نہیں، مثلا ہم سے کہا جاتا کہ بھئی چلو جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا وہ یہ نہ کہے، وہ کہہ دے مثلا انما الہنا اللہ، مثلا قرآن نے اس طرح کے جملے استعمال کیے ہیں، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ بس کون ہے؟ اللہ۔ اب اس جملے کا معنی اور لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ، تمہارا الہ صرف واحد معبود ہے۔ ان دو جملوں میں اگر ہم سنتے ہیں تو ہمیں فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر ہمیں دونوں کا معنی ایک لگتا ہے۔ تمہارا معبود صرف واحد ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ان دونوں جملوں میں شاید ہمیں سماعت کے اعتبار سے فرق محسوس نہ ہو، لیکن اللہ نے اسے کلمہ قرار نہیں دیا، اسے کلمہ قرار دیا۔ شہادت دینی ہے تو آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اللہ صرف ہے، اللہ ہے، میرا معبود صرف اللہ ہے، یہ کہہ کر کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ علماء موجود ہیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ کام نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ادبی اعتبار سے جو فرق علماء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب انما کہہ کر بات کی جاتی ہے تو اس سے حصر ثابت ہوتا ہے لیکن نفی ما ادا نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ انما کہہ کر بات کرتے ہیں تو آپ جس چیز میں محصور کر رہے ہوتے ہیں وہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ چیز صرف اس کے لیے ہے، لیکن باقیوں کے لیے اس کی نفی ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہ کلمہ پڑھا جائے تو الوہیت اللہ کے لیے ثابت ہوگی لیکن باقی معبودوں کی نفی نہیں ہوگی۔ لیکن جب کہا جاتا ہے لا الہ تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیگر جتنے بھی معبود ہو سکتے ہیں ان کی نفی۔ لیکن ایک مرحلہ اور طے کراؤں گا یہاں پر آپ کو، تاکہ ایک مطلب تک آپ کو پہنچا سکوں، کہ یہ جو کلمہ ہے جب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو لفظی ترجمہ یہی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن عقلی طور پر یاد رکھیے گا، ذہنی طور پر یاد رکھیے گا کہ آپ اور ہماری توجہ ترجمے پر نہ ہو، بلکہ ترجمے سے آگے اس ادبی نقطے کی طرف ہو، اس فصاحت اور بلاغت کے نقطے کی طرف ہو کہ اس کا محصول ہے جس کے لیے یہ کلمہ پڑھایا گیا۔ وہ کیا مرحلہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب لفظی ترجمے میں جب آپ نے کہا کوئی معبود نہیں تو ایک معنی کریں گے، وہ معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ، مطلب یہ سورج الہ نہیں ہے، یہ چاند الہ نہیں ہے، یہ بت الہ نہیں ہے، یہ سب معبود نہیں ہیں، کون ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب یہاں ترجمے تک رہنے میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ترجمے تک محدود رہتے ہیں تو آپ نے الوہیت کا ایک معنی کیا ان تمام چیزوں میں، اور پھر اس کو نفی کی، اور پھر الوہیت کو آپ نے معنی کیا خدا کے لیے۔ اب یہ جو الوہیت کے معنی آپ نے ان تمام سے استخراج کیا اور پھر آپ اللہ کی طرف پلٹے تو یاد رکھیے گا ان تمام سے جو الوہیت کا تصور پیدا ہوتا ہے وہ بہت پست ہے، خدا کی ذات بہت بلند ہے۔ لہذا اگر ہم ترجمے تک رہ جائیں، ترجمے کو ہی ذہن میں رکھیں، تو شاید ہم الوہیت کے وہ معنی پیدا نہ کر سکیں جو مقصود ہیں اس کلمے سے۔ میں ایک درجہ اور آپ کے آسان کر کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے بات کو آگے بڑھاؤں۔
مثلا اسی ترکیب کے ساتھ ہے لا فتح الا علی، یہی ترکیب ہے لا فتح الا علی۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام شجاع ہیں تب بھی یہی معنی ہے، اس لفظ کے بھی یہی معنی ہے کہ کوئی شجاع نہیں سوائے علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن لا فتح الا علی میں اگر ہم لفظ تک رہ جائیں تو کیا مشکل ہوگی؟ لفظ تک مشکل رہیں گے تو ہم کہیں گے کوئی شجاع نہیں، یعنی فلاں نہیں یہ شجاع نہیں، فلاں نہیں یہ بھی نہیں، فلاں یہ بھی نہیں۔ مختلف افراد میں ہم نے شجاعت کو تلاش کیا اور اس کو نفی کی، اور پھر ہم نے شجاعت کے معنی کو حضرت امیر کے لیے ثابت کیا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے مختلف افراد سے شجاعت کے معنی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو بالآخر ایک شجاعت کا مفہوم آپ کے ذہن میں بنا، اور اب آپ اسی مفہوم کے ساتھ حضرت امیر کی شجاعت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حضرت امیر کی شجاعت اور ہے، اور ان سب کی شجاعتیں یہ بہت پست ہے، وہ بہت بلند ہے۔ ہم جب اپنا معیار شجاعت بنا کر حضرت امیر کو اس معیار شجاعت پر لانا چاہتے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمارا معیار شجاعت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شجاع اسے کہتے ہیں کہ جو بھی اس کے سامنے آ جائے وہ اس کو زیر کر دے گا، جو بھی آ جائے اس کے سامنے وہ اسے مار دے گا۔ پر ہمارے ہاں کوئی بھی سچویشن ایسی نہیں ہے، یعنی شجاع کسی بھی جگہ پر ہمیں مغلوب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیکھا، ہاں مطلب سر جھکایا ہوا دکھائی نہیں دے گا، ہماری نظر میں شجاع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیاوی تصور شجاعت یہ بنایا ہوا ہے، لیکن دین کا تصور شجاعت کیا ہے؟ دین کا اصل تصور شجاعت ہے اللہ کی رضا پر عمل کرنا۔ اب اگر کہیں اللہ کی رضا کے لیے تلوار چلانا مقصود ہو تو پھر اس شجاع کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں خدا کی رضا کے لیے تلوار کو میان سے نہ نکالنا ہو تو پھر شجاع وہ ہوتا ہے کہ دشمن جو مرضی کر لے اس کی تلوار کو میان سے باہر نہیں نکلوا سکتا۔ یہ دو الگ الگ مقام۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ مراحل ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب ہم نے شجاعت کا معنی، اگر شجاعت کا معنی لیا ہی حضرت امیر سے جائے تب پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کو، جب وہ یہ دیکھتے ہیں۔ ایک بڑی دنیا ہے جو یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دروازہ خیبر کو اکھاڑنے والا، جنگ بدر و احد و خیبر و حنین کا فاتح، کچھ اوباش آ کر اس کے دروازے کو آگ لگا دیں اور وہ کچھ نہ کر سکے، کچھ لوگ اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائیں اور وہ کچھ نہ کر سکے، کچھ لوگ آ کر اس کے گلے میں رسی ڈالیں اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی شجاعت کا معیار بنایا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ہاں شجاعت اپنے معنی پیدا ہی ذات حضرت امیر المؤمنین سے کرتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی شجاعت ہے حضرت کی اور یہ بھی شجاعت ہے، اور شاید اگر انسان معنی کرے، اور احادیث میں اس کے اوپر تائیدات موجود ہیں کہ شاید اس بہادری، اس شجاعت سے زیادہ بڑی شجاعت یہ ہے کہ جہاں خدا کے دین کو بچانے کے لیے ایسے شجاع کو اپنا گھر جلوانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ہمیں تھوڑا سا ان تمام چیزوں پر دوبارہ غور کریں۔ اسی طرح سے لا الہ کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، الوہیت کبھی بھی ہمارے ہاں جو تصور الوہیت ہے وہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے، پروردگار عالم کے، کسی اور ذات سے اپنے معنی پیدا ہی نہیں کرتے۔ لہذا اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کا لا الہ بلاخر میرے اور آپ کے لیے، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی کفر نہیں کیا، تو مجھے لا الہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان من، یہی وہ مقام ہے کہ جس کو شاید معین الدین چشتی اللہ الرحمہ نے اس مقام پر بیان کیا، اور قرآن نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الوہیت کا تصور صرف بت پرستی اور شرک میں نہیں ہے، بتوں کے آگے سر جھکانے میں نہیں ہے، وہ یقیناً ایک بارز ترین معنی ہے، ایک روشن ترین معنی ہے بت پرستی شرک کا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر شرک کا یا کفر کا ایک معنی وہ ہے کہ جہاں پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ لا الہ کی ایک تفسیر کیا ہے؟ خود لا الہ کی ایک تفسیر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرحلہ کہ انسان بت پرستی سے نکل آئے، ظاہری بنے ہوئے بتوں سے باہر نکل آئے، ایک مرحلہ بت پرستی کا یہ بھی ہے کہ انسان طاغوت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے۔ یعنی کیا؟ ایک وہ بت ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، دوسرا بت ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک بت وہ ہے جو اپنے سامنے سجدہ چاہتا ہے، دوسرا بت سجدہ نہیں چاہتا لیکن سر تسلیم خم چاہتا ہے۔ لہذا خدا کے سوا کسی کو بھی سپر پاور تسلیم کر لینا، خدا کے سامنے آپ نے اور ہم نے کسی نے بھی اگر کسی کو بھی سپر پاور تسلیم کر لیا، یہ سپر پاور یعنی کیا خدا کے علاوہ کوئی سپر پاور ہو سکتا ہے؟ بس یاد رکھیے گا، اب خدا کے مقابلے پر جو بھی سپر پاور ہونے کا ادعا کر رہا ہے وہی اپنے دور کا سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اور اسی طاغوت کو اب غور کیجئے گا، کربلا کی پوری داستان کیا ہے؟ یہاں سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا شعور اور ادراک یہاں ظہور پیدا کرتا ہے کہ وہ کربلا کو کس آئینے سے دیکھ رہے ہیں، کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس شعور کی بلندی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کہیں دنیا میں طاغوت اپنا سر اٹھائے، طاغوت کے مقابلے پر اس کو نہ کہنا، اس کے مقابلے پر آ جانا، اس کی بیعت کا انکار کر دینا، یہ لا الہ کی وہ تفسیر ہے جسے حسین نے اپنے خون سے کربلا میں رقم کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کربلا کا پھر اہم ترین پر اب اگر اسی معنی میں اب غور کیجئے گا، اس معنی کے ساتھ یہ جو کہا کہ بنا الہ الہ است حسین، یعنی کیا کہ امام حسین نے کربلا میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ترین طاغوت کے سامنے یہ جو ایک داستان رقم کی ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن دست بیعت طاغوت کے ہاتھ میں نہیں دی۔ یہ پروسیس، یہ کام یہ کر کے امام حسین نے کیا کیا؟ لا الہ کی بنا، یہ لا الہ وہ مرحلہ ہے کہ جب تک یہ حاصل نہ ہو انسان الا اللہ کی منزل میں کبھی حاصل جا ہی نہیں سکتا، اور جو لا الہ کی منزل پر داخل ہو جائے وہی سب سے زیادہ آمادہ ہوتا ہے الا اللہ کو قبول کرنے کے لیے۔ بنا ہے اسی طرح سے جب تک لا الہ نہیں پیدا ہوتا تب تک الا اللہ کی بنا اور بنیاد انسان میں ایجاد نہیں ہوتی۔ اب یہ جو امام حسین علیہ السلام نے بنا رکھی ہے لا الہ کی کربلا میں طاغوت کے انکار کے ساتھ، یہ وہ شعور ہے، یہ وہ ادراک ہے کہ جو طول تاریخ میں کربلا سے حاصل کرنے والے اپنے زمانے کے طاغوت کے سامنے اسی طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہی ظہور دیا ہے کربلا میں امام حسین نے کہ اپنے زمانے کا طاغوت اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اپنا اتنا بڑا لشکر بھیج کر 72 کی ایک مختصر سی تعداد سامنے کھڑی ہے، مختصر سی تعداد ہے۔ یہ 72 جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں کربلا میں، ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بعض جگہوں پہ شاید شاعرانہ طور پر کہیں لشکر کی تعداد میں شاید ہوئی ہوگی مبالغہ آ رہی، لیکن جو تواریخ نے لشکروں کی تعداد لکھی ہے وہ بہت آرام سے کم از کم بھی 10,000 سے اوپر چلی جاتی ہے، بڑے آرام سے۔ آپ اگر 10,000 کے سامنے 72 کو اس سے زیادہ پہ نہ جائیں، زیادہ مبالغہ آرائی میں نہ پڑیں چلیں، تب بھی 10,000 کے سامنے 72 کی کیا حیثیت ہے؟ کیا لشکر کا مقابلہ ہے؟ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام پیغام کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے پیغام اصل بقا کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے طاغوت کے انکار کے ذریعے سے جب لا الہ کی بنیاد رکھ لیتے ہو تو آپ اللہ کے ساتھ خود بخود ہو جاتے ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ایک معیت ہے، اس معیت کو یہ ساتھ ہونا کسی کے، جب آپ اس ساتھ کے مرحلے پر آ جاتے ہو تو جن کے ساتھ خدا ہو جائے ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قتل ہونے سے نابود نہیں ہوتے بلکہ اور قوت کے ساتھ ابھرنے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ اس وقت ہم جو پوری دنیا میں ایک پورا منظرنامہ سامنے آیا ہے
جس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں، اس وقت شدت کے ساتھ یہ مراحل سامنے آ رہے ہیں کہ آج وارث کربلا پوری دنیا میں، جہاں طاغوت یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری مخالفت کرنے والا شاید کوئی بچا ہی نہیں ہے، کہیں کوئی جگہ ایسی بچی ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بچا بھی ہوگا تو میں کچھ گھنٹوں میں اس کو نابود کر دوں گا، میں نے آئرن ڈوم بنا لیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میرے ساتھ پوری دنیا کی افواج ملی ہوئی ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اسی کربلا کے وارثوں نے 12 دن میں کربلا کی چیپٹر کو ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کر کے دکھایا۔ ایک چھوٹی سی قوم ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کیسے لشکر تیار ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج کل کی تاریخ کو واقعاً ذرا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کربلا سمجھنا چاہتے ہیں آج کی تاریخ پر ذرا غور سے نگاہ ڈالنے، آپ کو مل جائے گا امام حسین کیسے تنہا رہ گئے، کیسے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، کیسے کفار کے لشکر جمع ہو جاتے ہیں، کیسے ان کو اتنی جرأت مل جاتی ہے، لیکن کیسے؟ اب غور کیجئے گا، جب شروع میں یہ ہوا کہ کچھ سرداروں کی شہادت واقع ہوئی، اس سے پہلے شہید مقاومت مختلف افراد کی شہادتیں واقع ہوئیں پے در پے، تو بہت سارے لوگوں میں ایک مایوسی کی کیفیت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ابھی بھی جیسے کبھی کبھار حادثات پیش ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پیش آ جاتی ہے، فون آغا صاحب اب کیا ہوگا، آغا صاحب اب کیا ہوگا۔ میں نے ہر مرتبہ جواب یہ دیا ہے، بھیا بیدار ہو کر دیکھو، ہم وہ قوم ہوتے جو قتل ہونے سے مٹ جانے والے ہوتے تو کربلا میں مٹ چکے ہوتے۔ ہمارے دشمنوں کو تو 1400 سال تک یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جو قتل ہونے سے اور زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ جوانوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں تمہیں آسان ترین جو مثال دوں نا وہ یوں دوں گا کہ جو کوئی بھی اس دنیا میں ائمہ کی معیت کو اختیار کر لیتا ہے، ائمہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو جو ائمہ کی معیت میں آ کر کونوا مع الصادقین کی منزل تک پہنچ جائے، صادقین کی معیت کو اختیار کر لے، وہ اپنی زندگی میں چلتا پھرتا معنویت کا ایٹم بم بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کس چیز کا؟ معنویت کا، روحانیت کا، ایمان کا ایٹم بم بن جاتا ہے۔ اب یہ ایٹم بم جب زندہ ہوتا ہے تب بھی دشمن کو ڈرا رہا ہوتا ہے، اور جب دشمن اس کو پھاڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی سطح پر نابودی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی سطح پر تباہی مچتی ہے، اور اتنی ہی اس ایٹم بم کی قدرت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہوں، ان کے پاس جو بھی ایٹم بم ہو، ہمارے پاس حسینی ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، معنویت کے، دین کے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایٹم بم وہ ہیں کہ جب بھی دشمن پھاڑتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نے ایک اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، وہ پھٹنے کے بعد اپنے آپ سے ایک پوری نسل اسماعیل ہنیہ کو جاری کرتا ہے۔ تم ایک سنوار مارو گے، یہاں ہر گھر سے سنوار نکلے گا۔ تم نے ایک حسن نصر اللہ شہید کیا، آج ہر بچہ حسن نصر اللہ بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ وہ معنویت کی قوت ہے کہ جس کو ہم نے کربلا سے کسب کیا ہے۔ کربلا نے ہمیں درس ہی یہ دیا ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں مٹ جانے والے زندہ باد رہتے ہیں، سر اٹھا کر چلنے والے مردہ باد کہلاتے ہیں۔ لہذا عزیزان من، یہ مقام، یہ شعور، یہ ادراک، اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ بہرحال ایک دن کا جو گیپ آ گیا، اپنے باقی گفتگوؤں کو اس طریقے سے لے کر چلوں کہ آنے والے ایام میں مطالب کو آپ کی خدمت میں ایک ترتیب کے ساتھ تقدیم کر سکوں۔ یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو بحث ہے، یہاں تک جو پہنچنا ہے کہ کربلا سے ہم یہ شعور حاصل کریں، کیسے ہمارے اندر کربلا کا یہ پیغام، کربلا کا یہ شعور ہمارے اندر آئے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس طرح سے کربلا ہمیں طاغوت کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت عطا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی دور میں لوگ طاغوت کو جانتے نہیں ہیں، نہیں، طاغوت بھی ہر دور میں واضح ہوتا ہے، حق بھی ہر دور میں واضح ہوتا ہے۔ شاید تاریخ میں بہت کم ادوار ایسے رہے ہوں گے کہ جن میں حق کبھی آشکار نہ ہو، واضح نہ، بہت کم، بہت مختصر مدت کے لیے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر ابہام ایجاد ہوتا ہے، ورنہ طاغوت اور حق اور باطل ہمیشہ آشکار رہتے ہیں۔
لیکن ہمیشہ انسانوں کو ان کے درمیان میں فرق کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. تمیز حق و باطل اپنے لیے کرنا، میں کس طرف جاؤں، کہاں پہنچوں، حق نظر آ رہا ہے لیکن حق کا ساتھ دینے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. طاغوت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن طاغوت سے لڑنے کی جرأت پیدا. اب جب انسان میں یہ عوامل پیدا نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ امام حسین ہیں، میں باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، وہ سفر طے نہیں کر سکتا جو حر علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر لیا. ہم جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں، اور جب بھی حر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً ایک ہوپ ہمارے اندر بھی جاگ جاتی ہے اس عنوان سے کہ شاید مثلاً کبھی حر جیسا نصیب شاید ہمیں بھی عطا ہو جائے. عزیزان من، کسی بھی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں. کتنے بڑے لشکر میں سے کتنے حر نکل کر آئے، ہاں تو تھوڑی سی بھی پرابیبلٹی اگر ذہن میں رہے تو اتنا بڑا تکا لگنے کے لیے کو بہت ہی اچھے نصیب کی ضرورت ہے. اگر یہ تکے پہ چلتا ہے معاملہ، اگر یہ ایکسیڈنٹل امور ہیں تو پھر آپ کو بہت بڑا ایکسیڈنٹ درکار ہے، اور میرے حساب سے یہ دوسرا بگ بینگ ہی ہو سکتا ہے کہ جو پیش آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، حضرت حر یا کوئی بھی شخص جو کربلا میں امام حسین تک پہنچا ہے، کوئی ایک فرد بھی کربلا میں ایکسیڈنٹلی نہیں پہنچا. کربلا میں کوئی ایکسیڈنٹلی نہیں پہنچا. کربلا میں جو بھی پہنچا ہے وہ اپنے پورے شعور اور بصیرت کے ساتھ امام حسین کے ساتھ آ کر ملا. لہذا اسی کیفیت شعور اور بصیرت اور ادراک کو دنیا میں تا قیام قیامت رقم کرنے کے لیے پہلا کام سید الشہداء نے یہ کیا کہ شب عاشور اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا میں تم سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں. یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے اور ہم اور آپ سب کو اس پر سوچنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو میں پھر مطالب آپ کی خدمت میں عرض بھی کروں گا. امام اور نبی مفترض الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. مثلا نبی کوئی حکم دے دیں تو واجب ہے، اس سے استحباب لینے کے لیے بھی قرینے کی ضرورت ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ جو بات پیغمبر نے مجھے کہی ہے اس سے میں استحباب کا معنی لوں، قرینہ چاہیے. قرینہ نہ مل رہا ہو تو واجب ہے. جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا ہوا ہے وہ بیعت کیوں طلب کرتا ہے؟ بیعت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات میں بہت سارے مقامات پر بیعت لی ہے. بیعت رضوان مثلا، اور بھی بیعتوں کے مقامات ہیں. تو جو نبی مفترض الطاعہ ہے اس کو حکم دینا کافی ہے، بیعت کیوں لے رہا ہے؟ اسی طرح سے ائمہ نے بھی بعض مقامات پر بیعت کو اپنے اصحاب کے سامنے رکھا. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے. ہم دعائے عہد میں ہر روز یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد بیعتا لہ فی عنقی، پروردگار میں ہر روز اس بیعت کو جو میری گردن میں ڈلی ہوئی ہے ہر روز اپنے زمانے کے امام سے اس بیعت کی تجدید کرتا. سوال، جب امام واجب الطاعہ ہے، امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے، تو بیعت کے کیا معنی ہے؟ لیکن انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا کبھی تفصیل سے، کوئی موضوع بالکل الگ ہو جائے گا. لیکن امام نے اپنے اصحاب کو بلا کر کیا کہا کہ میں تم سب پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں. یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں صرف مجھ سے سروکار ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. جب اصحاب نے حرکت نہیں کی تو امام نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا مثلا خیال ہے یا تمہیں یہ فکر ہے کہ جب تم جاؤ گے تو لوگ تمہیں تانا دیں گے،
تو میرے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، تاکہ اگر کوئی پوچھے تو تم کہہ سکو کہ میں اس بچے کی حفاظت کے لیے مثلاً، یا مجھے خود امام نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اس کے باوجود بھی جب لوگ نہیں ہلے تو اب آخری منزل کیا تھی کہ شاید رو در رو امام کے سامنے شرم آ رہی ہو کسی کو، لہذا امام نے چراغ کی لو بجھا دی، اندھیرا کر دیا چراغ۔ خدا جانے، میں نے واقعاً کبھی انسان غور کرے کہ چراغ بجھا کر حسین شعور اور ادراک کے کون سے دیے روشن کر رہے ہیں۔ شاید کوئی آنکھیں نہ ملا سکتا ہو، شرم کا احساس کر رہا ہو، حضرت نے لو بجھا دی۔ اس لو کے بجھنے کے بعد جب افراد نہیں گئے نہیں، اور پھر مختلف افراد نے مختلف انداز سے اپنی وفاداری کا بیان کیا، جن میں سے معروف ترین الفاظ جناب ذوالحرقین کے، کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اے مولا اگر مجھے مار دیا جائے، مارنے کے بعد مجھے جلا دیا جائے، جلا کر میری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے، اور پھر ایسا میرے ساتھ 1000 مرتبہ کیا جائے، ما ترکنا کا یا حسین، اے میرے مولا ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سی بصیرت ہے کہ جسے امام حسین کربلا میں ظہور دینا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں، قیامت تک کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں امام، کس بات کا؟ کہ جو لوگ میرے ساتھ آ کر ملے ہیں یہ ایکسیڈنٹلی نہیں آئے ہیں، کربلا تکے میں نہیں حاصل ہوتی، شعوری سفر کا نام ہے، بصیرت اور ادراک کے ساتھ۔ یہ شعور، یہ بصیرت انسان کے اندر اگر پیدا نہ ہو تو وہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر، مگر جو لشکر یزید ہے وہ نہیں جانتا، ہمارے ساتھ کا لشکر نہیں جانتا، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو واقعا نہ صرف امام کو جانتی ہے بلکہ امام سے ظاہری طور پر محبت بھی کرتی ہے۔ یہ محبت بھی کرتے ہیں ان میں سے، ایسا نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے کہ یہ اس طرف کھڑے ہیں اور اس طرف نہیں آ پا رہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو اس لیے آ گئی تھی کہ ان کو یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، بالآخر ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال، جب تک تمہیں یہ خیال تھا کہ معاملہ ڈائلاگ سے حل ہو جائے گا، چلو تب تک تمہارا وہاں رہنا شاید کوئی جواز پیدا کر لے، لیکن جب 3 دن تک پانی بند رہا، جب اعلان جنگ ہو گیا، پھر کربلا میں بعض مقاتل نے بعض ایسے افراد کا تذکرہ بھی کیا ہے عزیزان من، کہ جو شام سے آئے ہوئے تھے اور نہیں جانتے تھے امام حسین کون ہیں، اور جنگ لڑتے لڑتے بالکل امام کے پہلو میں پہنچے ہیں دونوں بھائی امام پر حملہ کرنے کے لیے، اور جب اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ امام پر وار کر سکیں، کتنا فاصلہ ہوگا، جب اتنے نزدیک پہنچے تو ان کے کانوں میں امام کی مناجات کی آواز آئی، جو مناجات امام کر رہے تھے۔ جب اس مناجات کو انہوں نے سنا تو دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، آنکھوں میں تبادلہ ہوا، اور ایک فوراً دونوں سمجھ گئے کہ ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی تھی۔ اب اسی حالت جنگ میں جہاں حملہ کرنے آئے ہیں، امام کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، جب مناجات کو سنا، ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا، امام سے پوچھا، کہا ہمیں تو یہ کہہ کر لائے تھے کہ آپ کافر ہیں۔ لیکن آپ کی مناجات سن کر تو لگتا ہے آپ سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے خدا کا، جو اس عالم میں بھی خدا سے عشق کی باتیں کر رہا ہے، جب اس کا علی اکبر مارا گیا،
جب اس کا قاسم مارا جا چکا ہے، زخموں سے چور چور ہے، اپنا پورا گھر لٹا کر بھی جو خدا سے ایسی مناجات کر رہا، کہ ہم تو کچھ اور سمجھ کر آئے تھے، لیکن آپ سے بڑا مومن تو کوئی نہیں ہے۔ کیا اب بھی ہم آپ کا ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ امام نے کہا کیوں نہیں۔ دونوں نے اسی وقت اپنی پوزیشنز کو تبدیل کیا۔ جو حضرت پر حملہ کرنے آئے تھے اب حضرت کا دفاع کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں دونوں شہید ہوئے ہیں۔ دونوں کے ناموں کو شہدائے کربلا کے ساتھ لکھا گیا۔ یاد رکھیے گا، کربلا شعور اور ادراک کا نام۔ میں صرف ایک شعور کی منزل آج بیان کروں گا کہ جس کو عام طور پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اسرار کربلا میں سے شاید کم سے کم عمر ترین شہید بھی شعور اور ادراک کے ساتھ۔ سب سے کم سن بظاہر کون ہے؟ عام طور پر جناب حضرت قاسم۔ شب عاشور حضرت نے ہر شہید کو نام بتایا، جناب قاسم کا جان بوجھ کر نام نہیں لیا۔ اور جناب قاسم بار بار پوچھتے پوچھتے چچا میرا نام ہے یا نہیں؟ اب قاسم کے شعور کو بھی دنیا کے سامنے رقم کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ کہا قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ خدا جانے یہ 13 برس کا حسینی بچہ اگر ہو، باشعور و بصیرت ہو، تو پھر جواب یہ دے سکتا ہے مولا آپ کے ساتھ آپ کی محبت میں تو موت احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شہد۔ خدا جانے حسین شعور اور بصیرت کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن کم ترین مرحلہ کربلا میں شہادت کا میرے مولا کا 6 مہینے کا سپاہی ہے۔ اور عام طور پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ جناب علی اصغر کے بارے میں ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں وہ تو چھوٹا بچہ تھا، وہ تو اپنی مرضی سے تو نہیں گیا۔ اس طرح کے جملے بعض اوقات ہم اسرار کربلا میں سے ایک سر یہ ہے عزیزوں، جائیں جا کر کبھی مقاتل پڑھیں، ایک نہیں بار بار پڑھیں۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے۔ کوئی کتاب مجھے کوئی مقتل ایسی بتا دیں جس میں 8 محرم کو جناب علی اصغر کے رونے کو ذکر کیا گیا ہو۔ 9 محرم کو کوئی ایسا واقعہ لکھا ہو جس میں جناب علی اصغر کا گریہ ملتا ہو۔ حتیٰ 10 محرم کو صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ تک کوئی ایک مقتل یہ لکھتا ہو کہ جناب علی اصغر نے کوئی گریہ کیا ہو۔ باقی بچوں کی صدائے العطش تاریخ نے 12 رقم کی ہے۔ کسی نے کبھی لکھا کہ حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر بھی رو رہا تھا؟ لیکن جیسے ہی یہ واقعات ہیں تاریخ میں جا کر پڑھیں، جیسے ہی امام حسین نے کربلا میں تنہا ہو جانے کے بعد کہا نا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ جائیں تاریخ میں دیکھیں اس استغاثے کے تاریخ کہتی ہے صرف 2 جواب آئے ہیں۔ ایک طرف مقتل میں لاشیں تڑپ رہے تھے جو تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے مولا خدا ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہم اپنی زندگیاں تم پر نچھاور کریں۔ یا دوسرا جواب خیموں میں سے آیا ہے، جب بیبیوں کے نالہ و فریاد کی آواز گونجی ہے۔ امام نزدیک آ کر ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھا، کہا بہن کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے مر گیا ہے جو بیبیوں میں اتنا نالہ و فریاد ہے؟ بی نے کہا بھیا بچہ مرا نہیں ہے، لیکن جب سے تم نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ عزیزو بچے کا کل شعور کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ سب کی گودیوں کو آباد کرے، جن کی اولادیں نہیں ہیں خدا بحق جناب علی اصغر ان کو اولاد نرینہ و صالحہ عنایت کرے۔ عزیزوں بچے کا کل شعور کیا ہوتا ہے؟ میری مائیں شاید اس بات کو زیادہ حس کر سکیں گی کہ عزیزوں بچے کا شعور کیا ہے؟ پیاس لگتی ہے روتا ہے،
بھوک لگتی ہے روتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے روتا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی کہیں پر بھی جب اس نے اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، اس کا کل شعور یہ ہوتا ہے کہ وہ گریہ کر کے اپنی اس مجبوری یا اس بات یا اس طلب کا اظہار کرتا ہے۔ حسین کا علی اصغر بس اسی مقام پر تھا کہ پوری کربلا میں خاموش رہنے والا بچہ عصر عاشور اب ایسے تڑپ کر رو رہا تھا کہ بیویوں سے سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ ارے ماں کی آغوش میں آرام نہیں پا رہا، سکینہ سے بہت مانوس تھا لیکن آج تو سکینہ سے بھی نہیں بہل رہا۔ بس امام نے کہا لاؤ ام رباب اپنے بچے کو دو، میں تمہارے بچے کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرتا ہوں۔ ارے میرے مولا بتانا چاہتے تھے علی اصغر پانی کے لیے نہیں تڑپ رہا، یہ علی اصغر کا شعور ہے جو استغاثے پر لبیک کہہ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ سفید کپڑے میں علی اصغر کو جناب ام رباب نے لپیٹ کر باپ کے حوالے کیا، جیسے ہی حسین کی آغوش میں آیا حسین کا سپاہی خاموش ہو گیا، مقتل میں جانے کے لیے تیار ہے۔ میرا سلام ہو جناب ام رباب کے عرفان پر، ارے اس میدان میں بھیج رہی ہے جس سے ابھی تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا، اس جگہ بھیج رہی ہے جہاں تیر چل رہے ہیں، اس میدان میں بھیج رہی ہے جس کی گرمی اپنے پورے آب و تاب پر ہے۔ ارے کوئی ماں اپنے کلیجے کو نہیں بھیجے گی، لیکن یہ عرفان ام رباب حسین نے سپاہی مانگا، شاید روتے ہوئے سفید پرچے میں لپیٹ کر ایک مرتبہ دعا کی ہوگی، پروردگار میری اس معصوم سی قربانی کو بھی قبول کر لینا۔ لیکن میں کہوں گا یا جناب ام رباب تمہاری قربانی شاید ساری قربانیوں سے افضل ہے، ہر قربانی گھوڑے پر بیٹھ کر گئی ہے، تمہارا شہزادہ حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر گیا ہے۔ ارے ہر ایک نے حسین کو پکارا ہے، یہ وقت شہزادہ ہے جس نے تیر کھا کر بھی بابا کو آواز نہیں دی۔ ارے ننھی سی جان آواز کیا نکالتا، ارے اپنے وزن سے زیادہ بھاری تیر تھا۔ لہذا زیارت الہیہ میں امام نے عجیب انداز سے مرثیہ پڑھ کر کہا، ارے میرا سلام ہو اس دودھ پیتے بچے پر جو باپ کی آغوش میں ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ مقاومت اسلامیہ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے، بار الہ بالخصوص غزہ، فلسطین، شام، لبنان، پارا چنار اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی مقاومت باطل سے برسر پیکار ہے، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ جہاں جہاں پر بھی باطل اس وقت ظلم اور استبداد کو جاری رکھے ہوئے ہے، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما، منافقین کو نیست و نابود فرما، پاکستان میں ان کے جتنے بھی حامی ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بالخصوص
در زہرا، یہ بچی بہت بیمار ہے، بار الہ اس کے لیے خود بالخصوص دعائے صحت ہے، اور منصور بھائی کے والدین اور بالخصوص بیگم عابد حسین کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ بار الہ بحق بیمار کربلا ان سب بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، حاضرین کے بھی جتنے بھی بیمار ہیں بار الہ ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کو بالخصوص صاحب فرش عذاب ہمارے منصور بھائی کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین اور جن مرحومین کے لیے ابتدا میں نام لیے گئے بار الہ ان سب کو ان کی مغفرت فرما، جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔